تو میں آپ کو دوں گا 100 اونٹ. اور ادھر سے مشرکین کے نمائندے نے کہا کہ اگر یہ غالب آ گئے تو ہم دیں گے. اب وہ جو 100 اونٹ جس کو بھی ملے، ابھی اونٹوں کی بات نہیں کرتے میں، وہ جس کو بھی ملے، بات یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کی طرف سے آگے کون ہوا؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو اگر میں بات لپیٹتا ہوں جلدی ختم کرنے کے لیے، کہ جس دن مسلمانوں نے بدر کی جنگ جیتی، جنگ بدر جسے جیتی، مسلمان میدان بدر میں تھے کہ وہاں خبر آئی رومی پھر جیت گئے. اور یہ 9 سال کے اندر کا واقعہ ہے. کس دن؟ بدر کے دن. ایک مسلمانوں کو بدر کی خوشی کہ فرشتے اترے تھے، اور ایک خوشی کہ رومی دوبارہ آ گئے اور مسلمان شرط جیت رہے. چنانچہ مشرکین مکہ نے اپنے عہد کے مطابق 100 اونٹ دیے. تو میں پوچھتا ہوں علماء کرام سے، توجہ فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ نے وہ شرط مسلمانوں نے جیت لی اور مشرکین نے جو ان کو 100 اونٹ دیے، تو اس میں صرف ابو بکر کا اپنا کمال تھا یا پیچھے رسالت کا فیضان تھا؟ تو جب مسلمانوں نے ابو بکر صدیق نے 100 اونٹ جیتے تو ابو بکر صدیق نے اس پر ذاتی قبضہ نہیں کیا، بلکہ اس کو حضور کے حکم اور ارشاد کے مطابق مسلمانوں نے اور لشکر میں تقسیم کر دیا. اس سے پتہ چلا کہ جو مال روب کے ساتھ آئے اور فیضان رسالت کے ساتھ آئے اس میں وراثت نہیں چلتی، ذاتی ملکیت نہیں ہوتی. وہی صدیق ہے جو یہاں اس کو بانٹ رہا ہے. اگر شہیدہ ان کے پاس آئی تو انہوں نے پیغمبر کی اتباع میں کہا کہ پیغمبر کی وراثت نہیں چلتی. تعجب کی کون سی بات ہے؟ آپ اتنا یاد رکھیں کہ اس میں ابو بکر صدیق جب جیتے تو ان کا نام کیا ہوا؟ اس دن جس دن یہ خبر آئی تو سب سے زیادہ خوشی کس کو ہوئی ہوگی؟ جس دن یہ خبر آئی نا رومی جیت گئے تو خوشی تو سب مسلمانوں کو ہوئی، لیکن سب سے زیادہ خوشی کس کو ہوئی؟ کس کو؟ ابو بکر صدیق کو، کیونکہ آگے تو وہ تھے نا. سب زیادہ اس کو. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب ایسا موقع آئے گا یوم یفرح المؤمنون بنصر اللہ، اس دن مومنین اللہ کی مدد سے بہت خوش ہو جائیں گے. تو تم اس کو مومن نہیں کہتے، اللہ مومنون کہتا ہے. بہت اچھا. کہتے جی وہ تو ایک تھا، وہ مومنون کیسے ہو گیا؟ میں کہ شاہ نظام الدین بھی ایک تھے، اولیاء کہتے شاہ نظام الدین اولیاء. تو میں عرض یہ کر رہا ہوں آپ کے سامنے کہ سکون کے ساتھ، جوش کے ساتھ نہیں، ہوش کے ساتھ، کہ فدق کی زمین پر حضور کا جو تصرف تھا وہ حاکمانہ تھا. آپ مسلمانوں کے سربراہ تھے، آپ کے وہ تصرف میں جگہ تھی. آپ اس کی آمدنی ازواج مطہرات کے خرچے میں بھی دیتے رہے، حسن حسین کے گھر بھی دیتے رہے، فاطمہ کو بھی دیتے رہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی آمدنی تو دیتے رہے لیکن وراثت نہیں. تو جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا وراثت کا، تو انما یاکل آل محمد من ھذا المال، آل محمد کو اس سے حصہ ملے گا. کس سے؟ اس کی پیداوار سے. لیکن لا اغیر شیئا، میں کوئی چیز بدلنا نہیں چاہتا جو حضور نے چھوڑی تھی. تو یہ باغ جاگیر فدق جو ہے وہ نہ دینا ابو بکر صدیق نے جو کیا تو وہ کوئی زیادتی نہیں کی. تو لوگ غلط پروپیگنڈا کر کے کہتے ہیں کہ جی پیغمبر کی بیٹی کو حصہ نہیں دیا، پیغمبر کی بیٹو. تو میں پوچھا کرتا ہوں تو اپنی کو دیا؟ نہیں سمجھے؟ ابو بکر صدیق کی اپنی بیٹی حضرت عائشہ وہ بھی تو حضور کے وارثوں میں سے بنتی ہے نا. اگر بیٹی کو حصہ نہیں دیا تو اپنی بیٹی کو دیا. سوچئے. تو میں اس بات پر
بات ختم کرنا چاہتا ہوں کہ بات کی اگر گناہ کریں، تحقیق کریں اور ٹھنڈے دل سوچیں، ذرا ہوش سے سوچیں، تو جو ہمارے جو صحابہ کرام پر جرا کرتے ہیں، کوئی کسی زاویے سے کسی زاویے، ان کے ہاتھ پلے کچھ بھی نہیں، ان کے ہاتھ پلے کچھ، صرف غور کی ضرورت ہے۔ اب میں نے واقعات کو تو نہیں بدلا، اور ہمارے کرام اس بات کے گواہ ہے کہ میں جو باتیں کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے، میں نے کسی واقعہ کو بدلا، کسی صحیح بات سے استدلال کیا ہے، میں نے محکمات اور واضح طور پر آپ کے سامنے بات کہی اور بات بدلی کوئی نہیں۔ ہم غلط بات کبھی نہیں کہتے، الحمدللہ ہماری جیت ہماری تاریخ ہے اور فتح ان کے نصیب میں نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ اپنا فضل فرمائے۔ مولانا برگرامی نے آیت پڑھی تھی کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ تم بہترین امت ہو، یو آر بیسٹ آف دا پیپل۔ اب تم لائے گئے ہو لوگوں کے سامنے، دنیا کی قوموں کو اور کمیونٹی آف دا ورلڈ اینڈ نیشن آف دا ورلڈ، ان سب کو ہدایت ملے گی۔ اب کن سے ملے گی؟ صحابہ سے۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ اب نبی کوئی نہیں آنا، نبی نے آنا ہوتا تو صحابہ کو آگے نہ کیا جاتا، صحابہ کا جو آگے کیا گیا، معلوم ہوا کہ نبی نے کوئی آنا نہیں۔ میں نے آپ کے سامنے صحابہ کرام کے خلاف جو اٹھنے والے شبہات ہیں اپنی طرف سے کوشش کی ہے ایک ایک کانٹے کو اٹھانے کی۔ بھائی ایک ایک کانٹے کو اٹھانے کی میں نے کوشش کی ہے۔ یہ ذرا پکڑے رکھیں گے، یہ 600 صفحے کی کتاب ہے، تجلیات آفتاب، تجلیات آفتاب، اور اس میں ان کی ایک ایک کانڈ کے جو خلافت کے بارے میں، ابوبکر صدیق کے بارے میں، حضرت عمر کے بارے میں، حضرت عثمان کے بارے میں انہوں نے جو شبہات اٹھائے ہیں، الحمدللہ ایک بہت بڑے عالم، اس وقت میں ان کا تذکرہ نہیں کرتا یا ذکر کاری دیتا ہوں، جناب قاضی مظہر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کا جب وفات کا وقت قریب آیا تو 15 دن پہلے انہوں نے مجھے بلایا اور میں کیا کہنے لگے کہ ہمارے علاقے میں صحابہ کے خلاف جرا بڑے برے پیمانے پر ہوتی رہی اور ہو رہی ہے، تو فرمایا میرے باپ پر ان کے اتنے دلائل کا قرض تھا، میں کوشش کرتا رہا پوری عمر کہ میں اس کو ادا کر سکوں، لیکن اور مصروفیات نے مجھے موقع نہیں دیا۔ تو میں پاس بیٹھا تھا تو مجھے انہوں نے کہا میرے اوپر کوئی چادر ہوگی اپنی جھولی کریں، تو انہوں نے صحابہ کے خلاف لکھی ہوئی کتاب کی 2 بڑی جلدیں میری جھولی میں ڈال دی، اور یہ کہا کہ میں آپ سے اب مجھے پتا تھا کہ میرے پاس وقت نہیں، ہمت نہیں، تو میں اپنی کتابیں مکمل نہیں کر سکتا، اب میں اور کیا کتابیں کیا کروں۔ لیکن جو شخص سفر آخر پر جا رہا ہو تو دل نہیں چاہتا دل کو توڑنا، تو میں نے خاموشی اختیار کی، اور اللہ تعالیٰ نے پھر میری نصرت کی کہ مجھے توفیق دے دی، تو میں نے یہ بڑی کتاب 600 صفحے کی کتاب جو ہے وہ پہلی جلد اس کی آب و تاب سے شائع کی، اور کہا کہ بھائی ہم نے ایک صدی کا قرضہ اٹھا دیا ہے۔ چینل پر آ کر صحابہ کے خلاف انگلی اٹھانا اور باتیں کرنا آسان ہے، لیکن جس نے بھی ان کے کسی چینل سے کسی صحابی کے بارے میں کوئی بات سنی ہو یا کوئی اعتراض کیا ہو، ہم صحابہ کے غلام، عظمت صحابہ کے پہرے دار، ان کانفرنسوں میں آنے والے، بولنے والے، منانے والے جو ہیں وہ کے دو اعلان کرتے ہیں کہ اس کو پڑھ کر ایک نقطہ بتاؤ جس کا جواب ہم نے چھوڑا ہو۔ ایک نقطہ نہیں دکھا سکیں گے جو ہم نے چھوڑا ہو، ہر ایک کا جواب دیا، اور الحمدللہ ہم اب میں نے کوئی سخت لفظ کسی خلاف بولا ہے؟ میری زبان بڑی صاف، میں کسی خلاف کوئی سخت لفظ نہیں بولتا، لیکن میں آپ سے یہ توقع کرتا ہوں کہ آپ بھی جب سنیں تو چھوڑ ڈالنے کی بجائے، پریشان ہونے کی بجائے خود پڑھیں۔ آپ جب پڑھیں تو الحمدللہ یہ کتاب پورا جواب دے گی۔ اور اس سے پہلے یہ خلفائے راشدین، ان چاروں کے گرد ہم نے پہلا دیا 2 جلدوں میں، اور آج میں آ رہا تھا
تو مجھے مفتی صاحب نے صرف 4 ہی چھٹ دیے اس کے اور 6 اس کے دیے کہ آپ، میں نے کہا اتنی بڑی کانفرنس، اتنے بڑے لوگ ہوں گے تو میں یہ لے جاؤں، لیکن اور تھی نہیں. آپ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ اس کو آسان فرمائے. ایک بخاری شریف والا. اور ہمارے مدرسہ حیدریہ سندھ میں حضرت مولانا علی شیر حیدری رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے آخری اپنی شہادت سے کوئی 1 مہینہ یا 15 دن پہلے فون کیا کہ بخاری شریف کا ختم ہو رہا ہے. تو میں تو جا نہیں سکتا تھا وہاں، تو انہوں نے کہا کہ آپ مانچسٹر سے ختم کرا دیں. مانچسٹر سے، تو مانچسٹر سے براہ راست براڈ کاسٹنگ کے طور پر بخاری شریف پر میں نے تقریر کی اور بخاری شریف کی آخری حدیث کا درس تھا. تقریر تو ہو گئی، لیکن مولانا اقبال رنگونی صاحب کہنے لگے جی اس کو تو شائع کرنا چاہیے. میں نے کہا ہم سے تو نہیں ہوتی. تو انہوں نے خود ہی اس کو اکٹھا کیا اور خود ہی انہوں نے اس کو کمپوز کیا. اللہ تعالیٰ ان کو ہنر دیا ہے. اور آج یہ کتاب صحیح بخاری کی آخری حدیث کا درس، جس میں بتایا گیا کہ محدثین اور فقہا کو ملا کر چلنا ہماری تاریخ ہے. پہلے سبق ملت اسلامی کے اتحاد کے لیے محدثین اور فقہا میں تطبیق کی راہیں تلاش کرنا علماء دیوبند کا امتیاز ہے. ہم نہ فقہا کو گرنے دیتے ہیں نہ محدثین کو. ہماری لڑائی کسی سے نہیں، ہم جوڑ جاتے ہیں. تو ملت اسلامی کے علمی اتحاد کے لیے محدثین فقہا میں تطبیق کی راہیں تلاش کرنا ہمارا تاریخی امتیاز ہے. یہی وجہ ہے کہ اس مجلس میں بھی آپ کو مطابقت ہی ملے گی نا. تو یہ چھوٹی سی کتاب یہ بھی آپ کو مل سکے گی، لیکن میں ان کلمات پر دل سے تو دعا نکلی تھی کہ اللہ تعالیٰ مولانا امداد الحسن صاحب کو امداد الحسن ہونے کے صدقہ اس سے بھی کھلی جگہ دے. یہ عظمت صحابہ کے لیے پکارتے رہیں، مخالفین کو للکارتے رہیں، اور اس طرح یہ گھر آباد رہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ ان حضرات کو جنہوں نے ان کے ساتھ تعاون کیا اور دور دور چل کر آئے، آئندہ بھی یہ کانفرنسیں ہوتی رہیں گی. اللہ تعالیٰ ایمان کی استقامت عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.